کشمیر لائف کے آج کے شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے شمارے میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی مہمان شخصیت سے جو کسی بھی تعارف و تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ پیشے سے تو ایک ڈاکٹر رہے ہیں، لیکن ان کا جو پیشن ہے وہ رائٹنگ کی اور رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں اور ان کی کئی کتابیں منظر عام پر بھی آئی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر امین تابر صاحب کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال اور بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ خوش آمدید۔ سب سے پہلا سوال جو ہم آپ کی ذات کے حوالے سے ہی پوچھیں گے، آپ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سید امین تابر صاحب کہاں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، عظیم علمی اور ادبی گھرانے میں ہوئی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے تلگام، جو تحصیل پٹن میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک مشہور گاؤں ہے، قصبہ ہے، جس کو کریری کہتے ہیں۔ میرے والد صاحب تلگام میں رہتے تھے، لیکن جو ماں ہے وہ کریری سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بھی ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، خود بھی عالمہ تھی۔ پہلے جو 13-14 سال تھے وہ بچپن وہیں سے گزارا، اور مڈل کلاسز تک وہیں پڑھائی کری، اور ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن آتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے میٹرک پاس کیا، اور 12th پاس کرنے کے بعد ہی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، جو جموں کشمیر میں ایک واحد میڈیکل کالج تھا ان دنوں، وہاں ایڈمیشن ہوا۔ ایڈمیشن اس لحاظ سے ہوا کہ اس ٹائم میں، اس سال میں پہلی بار جموں کشمیر اسٹیٹ میں ایک کمپٹیٹیو ایگزامینیشن انٹروڈیوس کیا گیا، ریٹن ٹیسٹ۔ تو اس میں جو میرٹ تھا ریٹن ٹیسٹ کا، ادر دین بیسک میرٹ جو آپ کا 12th کا میرٹ ہوتا تھا، اس میں مجھے اچھے خاصے مارکس آئے اور میری سلیکشن ہو گئی۔ MBBS مکمل کرنے کے بعد 2-3 سال محکمہ صحت میں کام کیا، شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ میں، اور اس کے بعد آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نیو دہلی، جو ایشیا کا ایک عظیم طبی ادارہ ہے، ایک میڈیکل یونیورسٹی جو دنیا کی میڈیکل یونیورسٹیز میں اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، ایک نام ہے، ایک پوزیشن ہے۔ تو وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کری، اور اس کے بعد واپس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں آیا، 2-3 سال کام کیا۔ اس کے بعد برطانیہ میں پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا انگلینڈ میں۔ تو انگلینڈ میں ایک تو پوسٹ ڈاک فیلوشپ کی، اور اس کے بعد FRCP لنڈن، FRCP ایڈنبرا، 2 FRCPs کیے ہیں، اور اگین میں واپس آ گیا شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا، چونکہ آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کے علاقے کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے یہ گہوارہ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ ہر ایک گھر میں، بالخصوص یہاں کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں، کوئی بچہ بھی پیدا ہوا نہیں اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ بننا ہے، یہ بننا ہے، لیکن بچہ خود کیا بننا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ خود کیا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، گھر والے بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، رشتہ دار بھی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، ہمسایہ بھی چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، جو جان پہچان میں آتے ہیں، سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ بچہ ذہین ہے، اس کو ایک ڈاکٹر ہی بننا چاہیے۔ شاید آپ ڈاکٹر بننے سے پہلے بنے یا ڈاکٹر بننے کے بعد؟ ڈاکٹر بننے سے پہلے جو ادبی ماحول تھا میرے نامی حال میں، جو بھی رشتے میں آتے ہیں، ان میں بہت سارے ادیب شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ بڑے بابا جی، ان کا نام سید علی گوہر بخاری ہے، وہ انجمن سادات بخاریہ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور انہوں نے 1 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایک انفلوئنس رہا۔ گھر میں بھی ایک چچیرے بھائی تھی جوہر صاحب، اس کا بھی انفلوئنس رہا ہے۔ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی عالم، متقی، پرہیزگار، تو جو
دینی تعلیم کا اثر رہا وہ ان سے اپنے پیرنٹس سے ہی رہا ہے، لیکن جو ادب سے لگاؤ تھا وہ دونوں اپنے گھر سے بھی اور نانیحال کے واسطے سے بھی اثر گزیر رہا. میں ان چیزوں سے 14 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا. کیا لکھا؟ پہلے میں نثر لکھا کرتا تھا، ایسیز فار نیوز پیپرس. ان دنوں سری نگر ٹائمز، آفتاب ہی کشمیر کے مشہور پبلیکیشن ہاؤسز تھے، تو میں اپنی تخلیقات آفتاب، سری نگر ٹائمز میں شائع کرواتا تھا. اور جب وہاں سے انکریجمنٹ ملی کہ میرے آرٹیکلز، افسانہ لکھتا تھا میں، سوشل ایشوز پر میں مضمون لکھا کرتا تھا، ان کی تھوڑی سی کبھی کبھی شاعری بھی وہ پبلش کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ایسیز ہی لکھا کرتا تھا. جب میں نے MBBS ابھی میں نے مکمل نہیں کری تھی، میں نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام ہے حسینی کاروان سفر. وہ میں نے 18 سال کی عمر میں لکھی تھی. وہ میری پہلی تصنیف ہے، اور ان دنوں آئی واز دا ینگیسٹ آتھر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. لیکن پبلش کری وہ جب میں 22 سال کا تھا، 23 سال کا، میڈیکل کالج میں. کس زبان میں لکھنا شروع کیا اور کس زبان میں سب سے زیادہ لکھا؟ شروع تو کیا اردو اور کشمیری میں، لیکن سب سے زیادہ لکھا انگریزی میں. آپ کے سامنے کتابیں ہیں، میرے سامنے کچھ کتابیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں. ہاسپٹلس اینڈ نرسنگ ہومز، پلاننگ، آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ. اس کا پہلا ایڈیشن 2005 میں چھپا ہے، یہ دوسرا ایڈیشن ہے. یہ دوسرا ایڈیشن، ہاں، یہ تو 2021 کی ہے. تو ایک اور لینڈ مارک کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کری ہے 2000 میں، جی 2000 AD میں. تو دس از اے ریفرنس بک جو ساری دنیا کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ہے، اور جو بھی انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹورل کورسز ہیں جی، اس میں یہ پرسکرائبڈ ہے. ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ سروسز ایڈمنسٹریشن پرنسپلس اینڈ پریکٹس. یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے، ریفرنس بک ہے. ہر ایک کورس جو ہوتا ہے اس میں ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ سروس ایڈمنسٹریشن میں وہاں پرسکرائبڈ ہے. تو یہ ایک ریولوشنری کتاب ہے جس کو بائبل آف ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ سروسز مینجمنٹ کہا جاتا ہے. اس جیسی کتاب آج تک نہ آئی ہے، نہ شاید کچھ دیر تک آئے گی. ہمارے قوم کے لیے خوش بختی ہے یہ. تو شروعات کشمیری اور اردو سے ہوئی، لیکن جب MBBS کری اس کے بعد میں نے زیادہ تر انگلش میں لکھا. کوئی 10-15 سال میں نے فوکس کیا جو میڈیکل بکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، تو وہ بہت ٹائم کنزیومنگ تھی. میرا سارا ٹائم جو ہوتا تھا انہیں پر. جو آکسفورڈ کی کتاب آپ نے ابھی دیکھی، اس کو لکھنے میں 5 سال لگے. اس کے بعد میں نے ریسرچ پر اتنی توجہ دی کہ میں اور کچھ نہیں لکھ پایا. 440 ریسرچ پیپر پبلش کیے ہیں آج تک، جو شاید ریکارڈ ہے ایشیا میں. اور وہ بھی ایسے جرنلز میں جو ٹاپ کلاس جرنلز ہیں ورلڈ میں، USA، UK، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ. میں بہت سیٹسفائی ہوں کہ میڈیکل سائنس میں کچھ چیزیں جو ہم نے انٹروڈیوس کری تھرو ریسرچ، لائک ہم نے ایک لیول سسٹم کا کنسیپٹ دیا دنیا کو فرسٹ ٹائم ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں لیول سسٹم. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے تھے جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے محنت کی درکار تو رہتی ہے اس میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف ممالک میں گئے اور وہاں جو آپ کے تجربات رہے، آپ کے مشاہدات رہے، آپ ہر ایک ملک سے کچھ نہ کچھ لے کر تو ضرور آئے، جس کو پھر آپ نے اس میں عمل آیا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ نے چونکہ جب آپ ڈاکٹر بنے وہاں پر ایڈمنسٹریٹو پارٹ آپ نے دیکھا، اس کے بعد رائٹنگ کا یہ فیلڈ، یہ کیسا کمبینیشن تھا؟ ہاں، یہ سوال بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میڈیکل پروفیشن سے وابستہ تھے، لیکن وہ اس سے میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہونے سے مشہور نہیں ہوئے دنیا میں. وہ لٹریچر سے ان کی وابستگی جو تھی اس سے میں آپ کو ایک مثالیں دو. جان کیٹس، ون آف دا بیسٹ پوائٹس ان انگلش لٹریچر،
وہ ایک ڈاکٹر تھا. سامرسٹ مان وہ ایک ڈاکٹر تھا. گولڈ سمتھ وہ ایک ڈاکٹر تھا. اویسینا جس کو وہ کہتے ہیں, ہی واز اے فزیشین اور ٹیرفک رائٹر. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. میں یہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا ہوں, شاید اللہ کا کرم ہے, شاید نہیں اللہ کا ہی کرم ہے کہ مجھے اس نے یہ صلاحیت دی کہ ایک معالج ہونے کے ساتھ ساتھ میں ادب کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کروں. اپنا کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن ایک آئی ایم ایٹ دا انٹرفیس آف میڈیسن اینڈ لٹریچر. یہ ایک ایسی کمبینیشن ہے کہ فزیشین جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, تخیل ہوتا ہے, مشاہدہ جس کو آبزرویشن کہتے ہیں, مجاہدہ ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ڈاکٹر میں بھی ہونی چاہیے اور ایک ادیب میں بھی. I used to sleep hardly 2 to 3 hours or 4 hours at the most. 4 گھنٹے آرام کرتے تھے رات کو. تو کبھی کبھی رات کو بھی میں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے I would get up and start writing. جو نوجوان ہوتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں, پھر وہ جب ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے ان کی لائف میں جب ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں, ان کے پاس مشاہدات ہوتے ہیں, پھر وہ کمپیئر کرنے لگتے ہیں اس لٹریچر کو اور جس سٹیج پہ وہ ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ لکھا کیا تھا, اس میں تو یہاں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے. ایسا کبھی لگا آپ کو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو ادب ہے یہی ایک چیز ہے جو بگڑے ہوئے معاشرے کو جوڑ سکتا ہے. نفرت کا ماحول ہے, ایک ادب ہی ہے جو اس سارے ماحول کو ایک خوشگوار ماحول میں تبدیل کر سکتا ہے. یہ ایک ادیب یا شاعر کا کام ہے. جو آپ نے بات پوچھی کہ اگر آپ نے پہلے کچھ لکھا تھا, آلویز ایک اسکوپ ہوتا ہے امپرومنٹ کا. جو بھی آپ کریں, یہ ایک حدیث بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ کام کرو صحیح کرو, پہلی بار صحیح کرو. میرا ہمیشہ وہ ذہن میں ہوتا تھا کہ if I write something I should give the best. تو ہر وقت آپ کی یہی کوشش رہی بالکل کہ مجھے اس کو بہتر بنانا ہے. بالکل امپرومنٹ, اسکوپ فار امپرومنٹ. میرے سامنے ابھی ایک کتاب ہے, یہ کشمیری زبان میں آپ نے لکھی ہے, چاند انمان آفتاب پاکو. اس تعلق سے بتائیے گا. ایک نیا ایکسپیریمنٹ میں نے لیا کشمیری لینگویج میں. یہاں ایک ہی تھاٹ پر لکھا جاتا ہے. اس میں آپ کو صحت سے وابستہ ایک 30 کے قریب مضامین ہیں جو عام لوگوں کو ہیلتھ کی پرابلمز ہوتی ہیں. اس کو میں نے A to Z کشمیری زبان میں لکھا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے, اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو زیادہ اچھا ہے, لیکن جو محکمہ صحت سے وابستہ ہیں, معالج ہوں یا نرسز ہوں یا میڈیکل پروفیشنل سے جو ٹیکنیشینز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس سے استفادہ لے سکتے ہیں. علم عرفان ایک کوشش ہے میری. اس میں نے زیادہ تر پیغمبروں کے بارے میں لکھا, جو امام رہے ہیں ان کے بارے میں, جو اہل بیت رہے ہیں ان کے بارے میں, جو ورلڈ کے ٹاپ کلاس سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, یہاں 3 کتابیں پڑھی ہیں کوشر کتاب. یہ 7th 9th اور 10th میں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا حصہ ہے. یہ ان کے نصاب میں ہے. ہمارے جو ایک چیپٹر میرا کشمیری کتاب میں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جو کتابیں ہیں
یہ اس میں ایک ایک چیپٹر میرا ہے 7th طالب علموں کے لیے طالب علموں کے لیے ان کے سلیبس میں ہے 7,000 زبانوں میں 4,000 زبان مکلی مجھے 3,000 زبان تو اس ایسا نہ ہو کہ ہماری کشمیری زبان وینش ہو جائے اس صفائی ہستی سے. اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے. صحیح بات ہے. یم سات دب لگان تمہ پتہ زخم گژھان تو یم سات زخم گژھان تتھ دگ وتھان تو یم سات کٲنٛسہِ دگ وتھان سُہ ضروٗری کرٛٮ۪کھ دِوٲنی تہٕ یُس زن تُہنٛز یہِ شٲعری چھِ یہِ چھِ سۄے اکھ کرٛٮ۪کھ مگر چھۄکھ کتٮ۪تھ؟ مےٚ چھِ شٲعر چھُ آسان نُمایندٕ ساری قومُک. یہ چھُنہٕ ضروٗری کہ پانس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گزریو تہٕ سُے چھُ بیان کرُن وہ بھی ہوتا ہے اس میں جو آپ نے بات کری لیکن جو ادیب ہے شاعر ہے اس کو ساری قوم کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے. جو ادیب ہے شاعر ہے he represents the universe. He does not represent only himself. لیکن ایک چیز ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے نصب العین ہونا چاہیے لیکن یہ تب جا کر اس کو آپ بروئے عمل لا سکتے ہیں اس پر اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی میں کوئی کرائسس ہو. جس زندگی میں کرائسس نہیں ہو وہ زیادہ اجاگر نہیں ہو پاتی ہے. تو میری زندگی میں بہت ساری کرائسس آئی ہیں اسٹرگل بہت کرنا پڑا ہے بہت زیادہ لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کرائسس بھی دی لیکن اس کا سلوشن بھی دیا. قرآن میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وہ رب جو آپ کو سختی دیتا ہے وہی سختی دور بھی کر سکتا ہے اور اس نے دور بھی کری ہے. قرآن میں ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں اس نے نہیں لکھا امیر انسان کو اس نے یہ نہیں لکھا غریب کو اچھے سانچے میں نہیں ڈالا ہے. انسان ہے سب کو اللہ نے تعریف کری ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرے کہ امیر ٹھیک ہے ہر ایک سوسائٹی میں اسٹریٹا ہوتے ہیں امیر بھی ہے غریب ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امیر ہوتا رہے غریب ہوتا رہے اور وہ ضروریات زندگی سے محروم ہو. بیسک ایمنٹی سب کو ہونی چاہیے. روٹی کپڑا اور مکان تو سب کو چاہیے. یہاں بچے فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں جن کو پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا دودھ کی تو بات ہی نہیں ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. اس میں کیا چیز ہے یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ترقی پذیر ممالک اس میں 2-3 پرابلمس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں. ایک پاورٹی ہے غریبی ہے غربت ہے. دوسری کرپشن ہے. سسٹمز میں کرپشن بہت انگرینڈ ہے رگ میں بسا ہوا ہے. ان 2 چیزوں کو ختم کرنا ہے. غریبی بھی ہٹانی ہے اور کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. جب تک یہ 2 چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں انیکوالٹیز بھی رہیں گی انیکوٹی بھی رہے گی اور سماج بہت ڈیوائیڈڈ رہے گا. صحیح بات ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا. اس کے خیالات منتشر رہیں گے. وہ سوسائٹی میں کچھ بگڑے ہوئے معاشرے میں وہ ایڈ کر سکتا ہے اس کو غلط کام کر کے. ہم کو ایک ماحول دینا ہے جہاں ہر ایک کو ایک ڈگنیفائڈ لائف ملے. آج کل کی جو دنیا ہے یہ زیادہ اس میں سیلفشنس زیادہ ہے گریڈ زیادہ ہے. جو پرانا زمانہ تھا پرانے زمانے میں لوگ کم پڑھے لکھے تھے لیکن شرافت تھی پیار تھا محبت تھا حسن سلوک بہت اچھا تھا دیانتداری تھی اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. تمن دہن اگر خاندر آسے کن جائے کلس تیل متھا بیٚیہِ أچھن سۄرمہٕ لٲگِتھ گژھان تتھ منٛز. عید یوان تو بچے تالیاں بجاتے تھے. چھتوں پر لوگ سوتے تھے. کچھ آس یتھ میں دانہ ٲسۍ تھاوان تتھ منٛز ٲسۍ لوگ شنگان یا کھیتن منٛز سُہ وہ لہلہاتی کھیتی وہ ہوا کرتی تھی. سکولن منٛز ٲسۍ گھنٹی بجاوان یہِ گھنٹی بجائے یہ لڑکے تٔمِس فخر باسان میں بجا آز گھنٹی. آپ کے گھر میں جو پکتا تھا وہ 4-5 گھروں میں جاتا تھا. بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ سمپل کتھ اکھ دۄد ٲسۍ جمع کران اتھ ٲسۍ پتہٕ زامُت دۄد ہیوٗ بناوان پتہٕ ٲسۍ اتھ بناوان گوٚرُس. یہِ گوٚرُس ٲسۍ کران ڈسٹربیوٗٹ پوٗرٕ 8-10 گرن یوٚت ییٚمِس پوشے.
آج آپ نے دیواریں کھڑی کری ہیں, آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ میری بہن یا میرا بھائی دیکھے کہ انہوں نے کیا پکایا ہے. یا مجھے بیاکھ کت بوزمت پنن گرکن نش دپان مطلب یم سات کی زن آسے ضرورت پیوان حتی کس نہ کران منگنس کی دپان آسے کیا گھر گژھو تو ون تو. ناٹ اونلی دیٹ, اگر پوچھی ہے تو گھر آسان اکھ سن رومت تو ہمسایس سوزان شیش تہ کیا دِوان اچھا پوس ام مز دیو اکھ رژا گھر نا ژٕ بنان. لیکن جو محبت اور خلوص سادگی تھی وہ اب نہیں رہی. لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کچھ کھویا, بہت کم پایا. آپ نے ایفلوئنس جس کو کہتے ہیں دن دولت پائی, لیکن خلوص محبت پیار وہ آپ نے کھویا. جو زندگی کے سب سے قیمتی چیزیں ہیں وہ ہم نے کھوئی ہیں. لہٰذا اس پرٲنۍ اَسہِ تِم چھِ یِمو سٲنۍ اسلاف ٲسۍ بُزرگ ٲسۍ تِمن منٛز اوس خلوٗص پیار محبت شرافت سُہ گوٚژھ سُہ دیانتدٲری سُہ گٔژھ واپس. آپ سے اب یہ میرے خیال سے اس سیشن کا آخری سوال ہوگا یہ کہ آپ کی ابھی تک کل ملا کر کتنی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں اور آگے آپ کس پر فوکس کر رہے ہیں؟ نمبر تو میں بتاؤں گا آپ کو, کوئی 16 کتابیں ہیں, مگر جو ایک ایک کتاب ہے یہ تو 10 کتابوں کے جو ان کا وہ کمپریہنسو کتابیں ہیں, 1000-1500 پیجز کی کتابیں ہیں. مجھے لوگوں نے سجیسٹ بھی کیا تھا کہ اگر جو آپ کی کتابیں کس کتاب ہے 5 کتاب نہیں, میں نمبرس کے لیے نہیں لکھتا ہوں. میں ایک ایسی چیز دوں گا لوگوں کو جو ایک کمپیکٹ چیز ہو, کمپریہنسو ہو, جو ایک ریفرنس بک بھی بن سکتی ہے. تو اس حساب سے کوئی 16 کے قریب. جو نیا ایک 2 چیزیں آ رہی ہیں, ایک یہاں ثقافت کا جرنل ہے, میگزین ہے کشمیری میں ثقافت, وہ تابش نمبر بنا رہے ہیں, 2-3 مہینے میں وہ منظر عام پر آئے گا. ایک اس پر توجہ ہے. دوسری اپنی ایک جو بھی شاعری کری ہے کشمیری میں تمیک مجموعہ پبلش کرن, تتھ ناو شیر لاگے گلاب. شیر لاگے گلاب اپنی شاعری کے اس مجموعے میں ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہے؟ مے چھِ اکھ یوٹیوب چینل اکھ, تتھ منٛز لگ بگ 200 آئٹمز, 200 آئٹمز چھِ لگ بگ 100 سانگس تہِ. اچھا, اس میں 100 کے قریب سانگس ہیں, اور صرف کٲشِر غزل اکھ. یہ چھِ مطلب منگان رودس خدایس ژھنم دامان کۭتیاہ, منگان رودس خدایس ژھنم دامان کۭتیاہ, ستم گر کیازِ ظلم ونے افسانہٕ کۭتیاہ. منگان رودس خدایس ژھنم دامان کۭتیاہ, ستم گر کیازِ ظلم ونے افسان کۭتیاہ. کھنا فرہاد موہن دیوان مارو چھُ مجنوں, وتھان طوفان کۭتیاہ, ژھنان زولان کۭتیاہ. احمد فراز کا ایک شعر ہے, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے تو سب حسابی جان برسر عام رکھ دیا. ارے واہ, کیا بات ہے, بہت بہت خوب, بہت خوبصورت. اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ سے ملاقات کر کے. تو جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں ابھی تک دیکھ رہے تھے, امید ہے کہ انہیں یہ سیشن بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کتابشیں خراب مگر اثر کرا وچھا وچھا, یہ کسنا سکون دلو, یہ کسنا سکون دلو, یہ کس روا وچھا وچھا, یہ کس چھدار اش وسا, یہ کس ودا وچھا وچھا, یہ کسنا سکون دلو.